وہ جو آج اسمبلی میں آئے میاں نواز شریف صاحب، دونوں انگلیاں ایسے ناک میں موجود تھیں. تو بہادر اتنے بنو کہ تمہیں ہرانے کے لیے قانون بدلنا پڑے، دستور بدلنا پڑے. تو عمران خان کے فالوورز کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں بار بار دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ، تو وہ عمران خان کی حالت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 12:20 پر میں نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی. آپ ممکنہ طور پر 1 بجے کے آس پاس اسے دیکھ رہے ہوں گے. ریکارڈ ہوگی، رینڈر ہوگی، اور اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کروں گا. دیکھیے، سینٹ سے منظور ہو گئی آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ 65 ووٹ لیتے ہوئے سینٹ سے منظور ہو گئی. 65 ووٹوں پہ جو رولا تھا غلط تھا. 65 تھے کیسے 65؟ کیونکہ 2 ووٹ نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو جس طرح سے لایا گیا آپ نے دیکھ لیا. ایک گاڑی سے دونوں اترے، ماسک پہنے ہوئے افراد وہ لے کر آئے. صحافیوں سے جھگڑا وغیرہ ہوا، لفٹ میں دھکے دیے گئے، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی. بعد میں نسیمہ احسان نے کہہ دیا کہ نہیں، میں نے ووٹ مرضی سے دیا ہے. اور صحافیوں سے ادھر ادھر وہ یہ کہتی پھر رہی تھی کہ دباؤ تھا دباؤ تھا دباؤ تھا. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ابھی قومی اسمبلی میں جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تب بھی یہ مرحلہ چل رہا ہوگا کہ شق بار منظور کی جا رہی ہوگی. یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے شامل کرنے کے بعد یہ منظور ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے شامل ہوں گے اور ترمیم منظور ہو جائے گی. ان لوٹوں کے حوالے سے ایک چیز اور ہونے جا رہی ہے. لوٹوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تحفظ دے سکتا ہے. وہ یہ کہے گا کہ یہ لوگ آزاد تھے، پارٹی پالیسی ان پر نہیں لاگو ہوتی. معاملہ پھر جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے. بہرحال اس میں اب لیگل لڑائی کیسی ہے اس کو سب سے پہلے میں آپ کے لیے رکھ دوں. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہم اس پر لیگل بیٹل کریں گے، یہ عدالت میں جائے گا. حامد خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ منظور نہیں ہوگی. باقی بکلا نے بھی کہہ دیا. کیا ہوگا دیکھیں، اس کو سمجھ لیں. سب سے پہلے ہوگا کیا؟ ابھی قومی اسمبلی سے منظوری ہوگی، پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہوگا وہ خط جو زرداری صاحب کے پاس جائے گا. زرداری صاحب کے پاس جائے گا، وہ چڑیا بٹھائیں گے، اور اس ڈاکیومنٹ پر جب وہ چڑیا بٹھا دیں گے تو یہ ترمیم جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی. جب ترمیم لاگو ہو جائے گی اور اس سلسلے میں درخواست جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ منڈے کو، ٹیوزڈے کو، وینسڈے کو کسی وقت جائے گی. درخواست ڈرافٹ کرنی پڑے گی، بڑے ماہر وکلا اس پہ مشاورت کریں گے. تو پھر ہوگا یہ کہ تب اس پہ کہا جائے گا کہ جناب یہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہوئی ہے تو یہ آئینی بینچ سنے گا. تو آئینی بینچ اب پارلیمان بنا رہی ہے، پارلیمان آئینی بینچ بنائے گی. اب آئینی بینچ میں کون ہوگا؟ وہ پارلیمان کے لگائے ہوئے جج ہوں گے. تو جو پارلیمان کا کام ہے اور غلط ہے یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے، وہ پارلیمان کے لگائے ہوئے جج بیٹھیں گے. یعنی ڈاکو یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا ایس ایچ او کون ہوگا جو ہمارے معاملات دیکھے گا، وہ ایس ایچ او کون ہوگا. یہ اتنی سادہ بات ہے. اس سے زیادہ آسان کوئی چاہیے مثال؟ تو ڈاکو کون ایس ایچ او ہوگا یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے. اب یہ ہوگا تو پارلیمان کیا کرے گی؟ دیکھیے، پارلیمان یہ کرے گی کہ یحییٰ آفریدی صاحب ممکنہ طور پر 3 ججز میں چیف جسٹس بن سکتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی بن سکتے ہیں، یعنی سیدھے سیدھے منصور علی شاہ صاحب بھی بن سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر بن جائیں گے. آئینی بینچ میں امین الدین خان صاحب لگائے جائیں گے سربراہ حکومت کی جانب سے. پھر 4 صوبوں کی نمائندگی ہے تو بلوچستان سے مندوق خیل صاحب یا نعیم اختر افغان صاحب آ جائیں گے 2. پھر اس کے بعد مسرت ہلالی صاحبہ آ سکتی ہیں خیبر پختونخوا سے 3. پھر اس کے بعد سندھ سے محمد علی مظہر صاحب آ سکتے ہیں 4. اور پنجاب سے ایک وکیل صاحب جج صاحب آ جائیں گے تو 5. پانچوں ہم خیال بھی ہو سکتے ہیں یا ایک آدھ ادھر بھی رکھا جائے اور 4-1 کے فیصلے کروائے جائیں. کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہوگا. بعض وکلا کا یہ دعویٰ ہے، میری ایک بڑے ماہر وکیل صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کل ایک ایکشن لوں گا اور ایک چیز اپنے ماہر وکلا سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کریں گے اور ہم اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ جو اتنا آسان لگ رہا ہے یہ ایسے لگ تو رہا ہے، ایسے ہم ہونے نہیں دیں گے. کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پھر اس کی مجھے تفصیلات مزید نہیں بتائیں. انہوں نے کہا آپ ویٹ کیجئے، کیا بنتا ہے دیکھیں گے. لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے. تو پھر کیسے ہوگا یہ بڑا دلچسپ ہے. میاں نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچا دیے گئے
پہنچ گئے. میاں نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب ایک ساتھ پہنچے. ایک عدد مرسیڈیز بینز گاڑی تھی اس میں پہنچے. شہباز شریف صاحب نے پارکنگ میں پہنچ کے جب وہ گاڑی پہنچی وہاں پر استقبال کیا ان کا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قومی اسمبلی میں پچھلے حصے سے پی ٹی آئی والے لوٹے ان کے لانے کا کام پہلے بھی اسی طرح سے ہو رہا تھا، اب بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے کیا کہا بڑا دلچسپ، میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اختر مینگل صاحب کا بیان میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا، وہ آپ دیکھ لیجئے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں the Balochistan National Party instructs Senator Naseema Ahsan and Senator Qasim Ronjo to promptly resign from the Senate. If this is not completed by tomorrow, both of you will be removed from the party. تو آپ لوگ استعفیٰ دے دیں. اختر مینگل صاحب نے اپنی جماعت کے دونوں سینیٹرز کو یہ کہا ہے. ڈیفیکشن کلاز والا معاملہ. اختر مینگل صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں بلوچستان کے سینیٹرز کو اغوا کر کے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لایا گیا. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی اور جبر کے ذریعے عورتوں کو اغوا کر کے ایک ترمیم منظور کی گئی. یہ شریف اور بھٹو اس آفت کو پاس کرنے پہ، خود کو جمہوریت پسند کہلانے پر اتنا فخر کرتے ہیں، اپنی قبریں خود کھود لی ہیں. یہ ہوا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کو یہاں کیا ملے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا اپنے لوگوں سے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان میں نام آ رہا تھا پہلے بھی زین قریشی کا. اب زین قریشی کی میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسائڈر نے کہا مولانا آ جائیں گے تو مولانا کے آ جانے کے بعد ضرورت پڑے گی 5 لوگوں کی، تو زین قریشی نہیں ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف نام لے رہی تھی. اور زرتاج گل نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ میں کر ہی نہیں سکتی، تو زرتاج گل کا نام بھی مائنس ہو گیا. اب مبارک زیب خان ہیں، ظہور قریشی ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں، 3 عثمان علی ہیں، 4 ریاض پتیانہ ہیں، 5 مقداد حسین ہیں، 6 الیاس چودھری ہیں، 7 اورنگزیب کھچی ہیں، 8 زین قریشی اس میں سے میں نے مائنس کر دیے، وہ 9 لوگ. تو یہ کام بھی ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف والے ان لوگوں کو ڈی سیڈ کروانے جائیں گے. اس میں پھر معاملہ وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا لیگل بیٹل والا ہوگا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا. اب یہاں سے آگے کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں ایک بھرپور مہم چلائی جائے گی اور اس بھرپور مہم کے ذریعے ہم رستہ روکیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. اب یہ جو بھرپور مہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ چلائیں گے، ورکرز چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف چلائے گی جس طرح سے ان لوگوں نے مکمل فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مارا پیٹا ہے. باقی تمام صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. دفعہ 144 لگاؤ، مارو، گرفتار کرو، گھروں سے بندے اٹھاؤ. یہ سلسلہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب ذرا زیادہ زور شور کے ساتھ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا وکلا کی مہم کی بات ہو رہی ہے. وکلا مہم مجھے اس میں بھی پرابلم نظر آتی ہے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا چکا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو سرکاری خزانے کا استعمال کیا وکلا کو گرانٹس دیتے ہوئے، وہ سرکاری خزانہ بھی تو کام دکھائے گا. تو اس لیے وکلا کی موومنٹ مجھے اتنی آسان نظر نہیں آتی. حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہوگی لیکن مشکل لگتا ہے. آپ کو ایک چیز پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا لیڈر، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، وہ کسی نے بہت خوبصورت بات لکھی، بہادر اتنے بنو کہ تمہیں ہرانے کے لیے قانون اور دستور بدلنا پڑے. اس سے پہلے دستور بدلے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، عام طور پر غیر سیاسی طاقتوں کا اسٹیبلشمنٹ کا. یہاں مطمع نظر عمران خان کو شکست دینا، عمران خان کو ووٹ ملا تھا، اس کو شکست دینا، ووٹ چوری کو روکنا. تو بہادر اتنے بنو کہ تمہیں ہرانے کے لیے قانون بدلنا پڑے، دستور بدلنا پڑے. تو عمران خان کے فالوورز کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں بار بار دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ، تو وہ عمران خان کی حالت ہے. اس بات پہ عمران خان کے لوگ فخر کر سکتے ہیں. وہ جو آج اسمبلی میں آئے میاں نواز شریف صاحب، دونوں انگلیاں ایسے ناک میں موجود تھیں اور عجیب و غریب میاں صاحب کی تصویر نظر آ رہی تھی. یعنی میاں صاحب جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسا کام کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں. وہ آپ کو ایک تصویر اور بھی یاد ہے جو، خیر وہ اس کا میں کون سی تصویر تھی، وہ نامناسب ہو جاتا ہے، اس کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ استعفیٰ چاہیے یہ لے، وہ والی تصویر. تو وہ میاں صاحب یہ حرکتیں کر جاتے ہیں. ابھی بھی کر گئے ایک حرکت. پاکستان تحریک انصاف والے ایک بات بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اس کا بائیکاٹ کیا.
ان کا یہ کہنا ہے کہ خفیہ مسودہ غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے پیش ہوا. ترامیم کا مسودہ خفیہ رکھا جانا اس معاملے میں حکومتی بدنیتی کے ساتھ ساتھ اس بات پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ اصل میں مسودہ غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے مزید کہتے ہیں آئینی ترمیم کو غیر جمہوری طریقے سے اغوا گردی اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے منظور کرانے کی سازش. جس طرح سے پچھلے ایک ماہ میں لوگوں پر ظلم ہوئے، انہیں اغوا کیا گیا، ان کو بھاری رقوم کی پیشکش کی گئی، ان کے گھر اور کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، اس ترمیم کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم جمہوری اقدار کے خلاف ہے. اس ترمیم سے پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصول، اختیارات کی تقسیم اور چیک اینڈ بیلنس کے تصور کو مکمل پامال کر دیا گیا ہے. جس طرح سے عدالت کا مداخلت کے ذریعے انہوں نے منہ توڑ دیا ہے، تو یہ کام انہوں نے کیا ہے. میں نے تو کہا تھا، میں اور اجمل جامی لائیو بیٹھے تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو اب دیکھیے گا. میں نے کہا تھا انہوں نے عدلیہ کی نس بندی کر دی ہے. پی ٹی آئی والے مزید کہتے ہیں آئینی ترمیم عدلیہ پر شب خون ہے، یہ عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف ہے. اس ترمیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا اور انہیں چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. پی ٹی آئی والے مزید کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے. یہ لڑائی اگر پاکستان تحریک انصاف کو لڑنی ہے تو اس وقت شیر افضل مروت صاحب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، لیکن بہت پلان کر کے، بہت بھرپور انداز میں، اور پاکستان تحریک انصاف کو گرفتاریوں سے ڈرے بغیر یہ لڑائی لڑنی ہوگی. وگرنہ وہ جو ابھی تک ہو رہا تھا نا کہ کوئی باہر بھی تو ہونا چاہیے، اب تو یہ نکل آئے پاکستان تحریک انصاف والے، باہر آ جائیں. کوئی باہر بھی ہونا چاہیے، کوئی بچانے کے لیے پیچھے عدالتوں میں لڑنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو اس کو سوچ لیں کہ کون 2 4 5 10 لوگ ہیں، آپ کی وکلا کی ٹیم ہے، پارٹی میں 1 سے 2 لوگ ہیں جو بڑے اس کو لیڈ کریں گے. باقی اس کے بعد پھر آپ سڑک گرم کرنا چاہتے ہیں تو گرم کریں، لیکن اگر باتیں کرنی ہیں اور ڈی چوک پہنچ کے چائے کا کپ پینے نکل جانا ہے تو پھر یہ کام ایسے ہونا بہت ہی مشکل ہے. ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، کافی کچھ ہوگا بتانے کے لیے. آئی ول جوائن یو اگین. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.